اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، امریکہ نے اپنا دوسرا آرماڈا یعنی بحری بیڑا ہنری ٹرومین جو کہ ایئر کرافٹ کیریئر ہے اور جس میں 2 ایٹمی ری ایکٹرز کام کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ 20 سال سے زیادہ عرصہ بغیر فیول کے سمندر میں سفر کر سکتا ہے، ایران کی جانب روانہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ ہمیں عراق میں شیعہ پشت پناہی والا وزیر اعظم نوری المالکی قبول نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ عراق میں اس وقت امریکی نواز حکومت قائم ہے، لیکن چونکہ عراق میں 65% سے زائد شیعہ آبادی ہے جو آیت اللہ سیستانی کے زیر اثر ہیں، اس لیے یہ امر امریکہ کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ ناظرین، ایران نے بھی فضائی نگرانی کے لیے اپنا ڈرون کیریئر اور لانچر نیول جہاز بندر عباس کے قریب پہنچا دیا ہے۔ گزشتہ روز سے جدید ترین ایرانی ڈرونز نے امریکی بیڑے ابراہم لنکن کی نگرانی بھی شروع کر دی ہے۔ اسی طرح ایرانی سمندری سرحدوں کی نگرانی امریکی ڈرونز کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک امریکہ نے ایران کی سمندری حدود کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق ممکنہ طور پر امریکہ ایران پر حملے کے لیے جمعے کی رات سے اتوار کی رات تک کا کوئی وقت مقرر کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ ٹرمپ کی سٹے بازی اور سٹاک ایکسچینج اور عالمی اقتصادی مارکیٹ وغیرہ کا گرنا یا اتار چڑھاؤ مد نظر ہے۔ نیز اس کے علاوہ امریکی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران پر حملہ کرنے کی صورت میں تیل کا کرائسس پیدا ہوگا اور عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں عدم استحکام ہو جائے گا، جس کا براہ راست اثر امریکی معیشت اور عوام پر پڑے گا۔ ناظرین، امریکی نیوی کمانڈر بریڈ کوپر جو کہ اسرائیل کے دورے پر 24 جنوری کو پہنچا، اس کی ملاقات اسرائیل کے چیف آف سٹاف جنرل زمر سے ہونی تھی، اور اسرائیلی فضائیہ اور بحریہ کے چیف بھی اس ملاقات میں اس کے ساتھ شامل ہونے تھے۔ اس امریکی جنرل بریڈ کوپر کو اسرائیلی ایئرپورٹ پر ہی امریکی انٹیلیجنس رپورٹ پیش کی گئی کہ ایران میں مسلسل چائنا کے Y-20 فوجی کارگو طیارے لینڈ کر رہے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ Y-20 نامی اس فوجی کارگو جہاز میں ایک وقت میں 60 ٹن تک وزن کے لے جانے کی صلاحیت ہے۔ 24 جنوری کو پیش کی گئی جنرل بریڈ کوپر کو اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت تک 16 فلائٹس ریکارڈ کی گئی تھیں، جو کہ جدید فوجی سامان اور آلات کے ساتھ خطرناک اسلحہ بھی ایران میں اتار رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی یاد رہے کہ یہ رپورٹ 24 جنوری کو دی گئی تھی۔ میڈیا ذرائع کے مطابق اب تک چائنا اور روس کے تقریباً 100 کارگو جہاز ایران میں سامان لے کر آ چکے ہیں۔ اسرائیلی اور امریکی میڈیا نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ چائنا اور روس نے ایران کو جدید الیکٹرانک وارفیئر، انتہائی جدید میزائلز، ریڈارز، HQ-9B کمیونیکیشن جیمرز اور ایئر ڈیفنس سسٹم مہیا کیا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق چائنا اور روس کی ایران کو مسلسل سپلائی اور مدد سے ایران امریکہ جنگی توازن بگڑ گیا ہے اور ایران کی قوت میں امریکہ کے خلاف بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، اس رپورٹ کے مطابق اب تک ایران کو حاصل ہونے والی جدید ترین ٹیکنالوجی اور آلات میں سے سب سے اہم چیز چائنیز بیڈو ہے۔ یہ بیڈو کیا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو امریکہ کے جدید ترین نیویگیشن سسٹم GPS کو سمجھنا پڑے گا۔ امریکہ کے پاس جو اس وقت جدید ترین نیویگیشن سسٹم ہے جس سے وہ دشمن کی نقل و حمل پر نظر رکھتا ہے، وہ GPS کہلاتا ہے۔ اس GPS سسٹم کے اپنے سیٹلائٹس اور زمینی اسٹیشنز ہیں۔ چائنیز بیڈو GPS کی ٹکر کا نیویگیشن سسٹم ہے جو دشمن کی ایکوریٹ لوکیشن کو تلاش کرتا ہے اور اس کے ساتھ منسلک دفاعی نظام دشمن پر حملہ کرتا اور اس کے ٹھکانے تباہ کرتا ہے۔ ناظرین، فوجی ماہرین کے مطابق چائنیز بیڈو ایکوریسی میں امریکن GPS سے کافی بہتر اور صحیح اہداف پر نشانے لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سسٹم کے ایران کو حاصل ہونے سے امریکی اور اسرائیلی فوجی حکام شدید پریشان ہیں۔
اسی لیے ابراہم لنکن کے ایران کے نزدیک پہنچنے کے باوجود امریکہ ایران پر حملہ نہیں کر رہا۔ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل کے لیے دوسری بڑی پریشانی ایران کا ایٹمی پروگرام ہے۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران ایرانی حلقوں کی طرف سے ایران کے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لینے اور ایٹم بم بنا لینے کی خبریں مل رہی ہیں، تاہم حکومتی ذرائع ابھی تک خاموش ہیں۔ البتہ اسرائیلی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق ایران اب تک 98.1% یورینیم کو افزودہ کر چکا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے چند روز میں ایرانی حکومت ایٹم بم بنا لینے کا باضابطہ اعلان بھی کر دے، یا اگر امریکہ حملہ کرنے کی بے وقوفی کرتا ہے تو ایران اس حملے کے جواب میں کوئی بڑا سرپرائز امریکہ اور اسرائیل کو دے۔ ناظرین، کسی بھی ایٹمی ہتھیار کو ٹارگٹ تک پہنچانے کے لیے سب سے مؤثر طریقہ جسے روکنا ممکن نہیں رہتا وہ یہ ہے کہ اس ایٹمی ہتھیار کو بین البراعظمی میزائل میں رکھ کر فائر کیا جائے، جن کو لانگ رینج میزائلز کہا جاتا ہے۔ فوجی اور دفاعی مبصرین کا خیال ہے کہ ایران بین البراعظمی میزائل تیار کر چکا ہے اور ایران ان دونوں ہتھیاروں یعنی ایٹم بم اور بین البراعظمی میزائل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے۔ اگر ٹرمپ نے یہ جنگ چھیڑ دی تو یہ موقع ایران کو کسی ٹیسٹ سائٹ پر یہ دونوں ہتھیار ٹیسٹ کرنے کا نہیں بلکہ ڈائریکٹ بیٹل فیلڈ میں میسر آ جائے گا، جبکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران نے ایٹمی ڈیل نہ کی تو حملے کے لیے تیار رہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور حالات حاضرہ پر تبصرہ۔ انشاءاللہ اگلے تبصرے کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کو اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کرتے رہیے۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔